اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، ملا جولا کے تعارف پر ہماری یہ گفتگو آپ کے ساتھ آغاز ہوئی۔ آج اس سلسلے کا دوسرا درس ہے۔ جولا کے عنوان سے 3 شخصیات شہرت اختیار کر گئیں اور 3 شخصیات کا تذکرہ آپ کے ساتھ ہم کریں گے، اور آیت اللہ سید علی ششتری جیسی عظیم معروف علمی فقہی عرفانی شخصیت جن کا استاد جولا یعنی ملا جولا، ملا کلی جولا، جو ایک مجہول استاد کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ ملا جولا مجہول ہے، بعض تاریخی کتابوں میں اور علماء کے جو حالات ہیں جو علماء نے ان کے بارے میں بیان کیے، سب سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ یہ جولا کون تھے۔ ہم نے علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے اس بات کو نقل کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے آیت اللہ حسن طباطبائی کو مرد جولا کہہ کر مخاطب کیا، یعنی جب اپنے بیٹے کے سامنے سید علی ششتری کے استاد کا تعارف کروا رہے تھے تو وہاں انہوں نے مرد جولا کا ذکر کیا، ملا کلی جولا کا ذکر نہیں، مرد جولا۔ اور آیت اللہ الہی طباطبائی نے اس مطلب کو نقل کیا کہ وہ مرد جولا ملا کلی جولا تھے، لیکن اگر تاریخ میں تتبع کی جائے تو 3 افراد کا تذکرہ ملتا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ 3 افراد ایک ہی زمانے میں موجود تھے، ایک ہی علاقے میں موجود تھے، اور تینوں شخصیات سیر و سلوک اور عرفان اسلامی کے میدان میں سرگرم عمل تھے، لہٰذا معلوم نہیں کہ ان 3 شخصیات میں سے کون سی شخصیت وہ مرد جولا یا ملا کلی جولا ہیں کہ جو سید علی آغا ششتری کے استاد ہیں۔ بعض لوگوں نے ان 3 شخصیات کو ایک شخصیت کے طور پر بھی متعارف کروایا ہے کہ یہ در حقیقت 3 نہیں بلکہ ایک ہے، لیکن اگر نام کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو نام میں بھی تفاوت ہے۔ ملا کلی جولا، ان کے بارے میں 3 منابع سے گزشتہ گفتگو میں ہم بیان کر چکے کہ مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی کیا کہتے ہیں، مرحوم آیت اللہ حسن زادہ آملی اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، اور باقی جو منابع اور حوالہ جات آپ کے خدمت میں کل کے درس میں بیان ہوئے۔ آج بھی 2 کتابوں سے ایک شخصیت کے بارے میں بیان کریں گے، یہ شخصیت بھی مجہول ہے، اور ان کا نام ملا محمد علی جولائے دیزفولی ہے۔ وہ ملا کلی جولا وہ بھی دیزفول سے تعلق رکھتے تھے جن کا کل تذکرہ ہوا۔ آج جن کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ ملا محمد علی جولائے دیزفولی ہیں۔ بعض منابع میں ان کے نام کے ساتھ ملا کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن عوام الناس میں ان کی شہرت ملا محمد علی جولائے دیزفولی کے عنوان سے ہے۔ چونکہ عوام الناس میں ان کے نام کے ساتھ ملا کا کلمہ استعمال ہو رہا ہے، لہٰذا ہم بھی اس مطلب کو بیان کر رہے ہیں۔ آج کا مطلب 2 مختلف منابع میں ذکر ہوا ہے۔ مثلاً مرزا محمد احمد آبادی، ان کی یہ کتاب ہے الشمس الطالعہ۔ اس کتاب کی 2 ایڈیشن مختلف انداز میں آئے ہیں۔ ایک ایڈیشن میں یہ کتاب 1 جلد پر مشتمل ہے، اور دوسرے ایڈیشن میں یہ کتاب 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ 1 جلد والی میں 276 نمبر صفحے میں یہ ماجرا ذکر ہوا ہے، اور 2 جلدی کتاب میں 352 نمبر صفحے پر یہ واقعہ ذکر ہوا ہے، اور واقعہ باقاعدہ ایک سلسلہ سند کے ساتھ وہاں پر ذکر کیا گیا ہے، یعنی محمد طاہر دیزفولی
اس واقعے کو نقل کرتے ہیں سید نعمت اللہ دزفولی سے۔ سب افراد باتقوا، پرہیزگار اور پاکیزہ لوگ ہیں۔ سید نعمت اللہ دزفولی اس واقعے کو نقل کرتے ہیں خواجہ علی دزفولی سے، اور خواجہ دزفولی اس واقعے کو نقل کرتے ہیں محمد طاہر سے، اور محمد طاہر اس واقعے کو نقل کرتے ہیں محمد حسین تاجر کی جانب سے، جو تبریز سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان سے یہ ماجرا نقل کیا ہے کتاب الشمس الطالعہ میں۔ اور دوسرا منبع اس کا ہے شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی واقعات پر مشتمل ایک کتاب، جو ان کی زندگی پر ایک کانفرنس منعقد کی گئی، اور اس کانفرنس میں جو مقالات اور آرٹیکلز بیان کیے گئے اور پیش کیے گئے، ان کے مجموعے پر ایک کتاب جو حالات زندگی شیخ مرتضیٰ انصاری تھے، اس کو پبلش کیا گیا، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 72 پر یہ واقعہ نقل ہوا ہے۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہی تاجر جس کا ذکر کر رہے ہیں، یہ تاجر ایک بہت ہی مالدار اور ثروت مند شخص ہے، لیکن صاحب اولاد نہیں ہو رہا۔ متعدد ڈاکٹروں کی طرف رجوع کیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ملا۔ نجف اشرف عراق جاتا ہے، اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو لوگ مسجد سہلہ جاتے ہیں، اور مسجد سہلہ جا کر وہاں کی عبادتیں کرتے ہیں، اور وہاں کی عبادات کرنے کے بعد مسجد کوفہ میں شب بیداری کرتے ہیں، اور وہاں دعا و مناجات کرتے ہیں۔ 40 راتیں اس عمل کو جو شخص انجام دے، اس شخص کی حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب اس ملاقات میں ممکن ہے وہ امام زمان کو پہچان لے، ممکن ہے امام زمان کو نہ پہچانے، اور ایک ناشناس حالت میں اس کی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ملاقات ہو۔ متعدد بزرگ علماء نے، شخصیات نے اس عمل کو انجام دیا اور اپنی مراد اور منزل تک پہنچے۔ ہم علماء اور شخصیات کے حالات زندگی میں متعدد ایسے واقعات جس میں وہ امام زمان کی خدمت میں شرفیاب ہوئے، جو آپ کی خدمت میں بیان کیے، وہ سب اسی واقعے سے اور اسی عمل سے متعلق ہے۔ یہ تاجر جس کا نام محمد حسین بیان کیا جا رہا ہے، اور تبریز سے اس کا تعلق ہے، یہ نجف اشرف عراق جاتا ہے اور اسی عمل کو انجام دیتا ہے تاکہ امام زمان کے حضور درخواست پیش کر سکے کہ یہ صاحب اولاد نہیں ہے، اسے اولاد دی جائے۔ لہٰذا اس عمل کو انجام دیتا ہے، اور 40 شب مکمل ہونے کے بعد اسے اطلاع دی جاتی ہے، یعنی جو شخصیت امام زمان اس کے سامنے آتے ہیں، یہ ان شخصیت سے اس بات کو سماعت کرتا ہے اور سنتا ہے کہ جاؤ دزفول میں محمد علی جولا کو جا کر تلاش کرو، تمہاری حاجت وہ پوری کریں گے۔ اب یہ شخص نہایت تعجب کرتا ہے کہ مجھے 40 راتوں کے عمل کے بعد امام زمان نے دزفول میں جس شخص کے پاس بھیجا ہے وہ ہے محمد علی جولا۔ تعجب کرتا ہے، دزفول آتا ہے، تلاش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، کوئی شخص محمد علی دزفولی کو نہیں پہچانتا۔ پھر بھی جستجو کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بالآخر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام جس کا شغل اور پیشہ کپڑے بننا ہے، وہ جولائی کے کام میں مصروف ہے، اور اس کا نام محمد علی ہے، اور ظاہراً وہ ایک فقیر آدمی ہے، ایک غریب آدمی ہے۔ تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ تم تو مالدار ہو، تاجر ہو، صاحب حیثیت ہو، تمہارا اس سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے ملنا ہے۔ محمد علی جولا کے پاس جاتا ہے، جیسے ہی اس کی دکان پر پہنچتا ہے تو محمد علی جولا اس کو اس کے نام سے مخاطب قرار دیتا ہے اور کہتا ہے محمد حسین تمہاری حاجت پوری ہو گئی، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ یہ نہایت تعجب کرتا ہے کہ ابھی تو اس نے مجھے اچھی طرح سے دیکھا بھی نہیں، اور میرے نام کا بھی اس کو معلوم ہے، اور میری حاجت کا بھی اسے علم ہے، پس یہ وہی شخص ہے جس کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے۔ اجازت طلب کرتا ہے اور دکان کے اندر داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ نہایت ہی حقیرانہ محقرانہ دکان ہے، نہایت ہی سادہ اور معمولی سی دکان ہے۔ شخص جو سامنے کھڑا ہے وہ بھی نہایت سادہ سا انسان ہے۔ سلام کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں یہاں اس شہر میں نیا ہوں، مجھے یہاں زیادہ معلومات نہیں ہے، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، کہ آپ اجازت دیں گے کہ میں آپ کا مہمان بن جاؤں؟ کہا ٹھیک ہے، مانے نہیں ہے۔ رات محمد علی دزفولی کے پاس بسر کرتا ہے،
محمد علی دزفولی 2 جو کی روٹیاں اور ایک لکڑی کے پیالے میں ایک دہی لے آتے ہیں اور ان کے سامنے دسترخوان بچھا کر پیش کرتے ہیں کہ بسم اللہ، یہ ہمارا دسترخوان ہے، آپ بھی کھائیں، ہم بھی کھاتے ہیں، یہی ہے جو کچھ بھی ماحضر ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں تو بہت ہی لذیذ کھانے کا عادی تھا، لیکن اس رات محمد علی جولا کا مہمان تھا، لہٰذا میں نے اس دسترخوان سے استفادہ کیا۔ جب رات ہوئی تو محمد علی جولا ایک کھال اٹھا کر لائے اور کہا کہ یہ میرا بستر ہے، آپ اس پہ لیٹ جائیں، میرے پاس یہی ہے، آپ اس پہ لیٹ جائیں، میں زمین پہ لیٹ جاتا ہوں۔ اس طرح سے رات بھی بسر ہو گئی۔ اب میں نے دیکھا کہ سحر کے وقت وہ بیدار ہوئے، انہوں نے مختصر سے نوافل ادا کیے، نوافل ادا کرنے کے بعد اذان فجر دی، نماز جماعت ہم نے پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے کوئی مختصر سی تعقیبات کی۔ اب تعقیبات کرنے کے بعد میں ان کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میں آپ سے یہ سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، چونکہ مجھے 3 سوال تھے بنیادی طور پر۔ پہلا سوال تو میری حاجت تھی جو آپ نے کہا پوری ہو گئی۔ دوسرا میرا سوال ذہن میں یہ تھا کہ بالآخر میں نے 40 دن کا عمل کیا، کیا وجہ ہے کہ امام زماں مجھے آپ کی طرف بھیج رہے ہیں، خود اس کام کو میرے لیے انجام نہیں دے رہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایسا کون سا عمل انجام دیا ہے جس عمل کے باعث مجھے آپ کی طرف بھیجا گیا ہے، اور آپ نے بغیر کسی اس کے مجھے کیسے پہچان لیا کہ میں محمد حسین ہوں، تاجر ہوں اور میری حاجت ہے، مجھے اس بارے میں بتائیں۔ تو وہ محمد علی دزفولی نہایت تعجب کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ کیسے سوالات آپ مجھ سے کر رہے ہیں؟ آپ کی حاجت تھی پوری ہوئی، جائیں اپنا کام کریں، آپ کو ان چیزوں سے کیا؟ کہا نہیں، میں آپ کا مہمان ہوں اور مہمان کا احترام کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ آپ مجھے جو میں آپ کا مہمان ہوں تو میری مہمان نوازی کریں، میرا احترام کریں اور مجھے بتائیں، اور جب تک آپ مجھے نہیں بتائیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اب محمد علی دزفولی انہیں بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اصل میں ماجرا یہ ہے کہ میں یہاں سالوں سے اس جگہ پر جولائی کے کام میں مصروف ہوں۔ میری دکان کے سامنے ایک ظالم حکمران کا گھر ہے اور اس حکمران کے دروازے پر ایک سپاہی خدمت میں مصروف ہے۔ وہ سپاہی میرے دروازے پر آتا ہے، میری دکان پر آتا ہے اور مجھے آ کر کہتا ہے کہ میں آپ کو کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں اور مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ اپنا کھانا خود تیار کرتے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ میرے لیے بھی زحمت کریں اور میرے لیے بھی کھانا تیار کریں؟ محمد علی جولا کہتے ہیں کہ میں اپنے سال کے لیے گندم خریدتا ہوں اور خود ہی اس کو آٹا اس سے تیار کرتا ہوں، چونکہ میرے بیوی بچے نہیں ہیں، اور پھر روزانہ کی 2 روٹیاں تیار کرتا ہوں اور انہی 2 روٹیوں سے استفادہ کرتا ہوں۔ وہ سپاہی کہتا ہے کہ آپ میرے لیے بھی آٹا لے لیں، میرے لیے بھی روزانہ کی 2 روٹیاں تیار کر دیا کریں، جو اس کا حق زحمت ہے، جو اس کا خرچ ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا۔ محمد علی جولا ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس دن کے بعد روزانہ وہ سپاہی آتا ہے اور 2 دن جو ہے نا روزانہ کی 2 روٹیاں لے کر چلا جاتا ہے۔ وہ سپاہی کہتا ہے کہ یہ میرا جس کی میں خدمت کر رہا ہوں یہ ایک ظالم شخص ہے، میں اس کے دسترخوان سے استفادہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ کو یہ زحمت دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب روزانہ وہ سپاہی 2 روٹیاں تو لے جاتا ہے لیکن کچھ عرصہ وہ نہیں آتا۔ محمد علی جولا کہتے ہیں کہ میں کنجکاو ہوتا ہوں کہ جا کر معلوم کروں کہ یہ سپاہی کیوں نہیں آ رہا۔ معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے اور مسجد میں لیٹا ہوا ہے، مسجد میں آرام کر رہا ہے، بستر بیماری پر ہے۔ میں مسجد میں جاتا ہوں اس سپاہی کی عیادت کے لیے، تو وہاں جا کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص بہت بیمار ہے۔ میں نے اس سپاہی سے کہا میں کہ آپ کے لیے ڈاکٹر لے کر آتا ہوں، آپ کا علاج کرواؤں؟ کہا نہیں، آج رات میرا انتقال ہو جائے گا، مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، تعجب کرتے ہیں، سپاہی کو کیسے معلوم کہ آج رات اس کا انتقال ہو جائے گا؟ کہا کہ میں آپ کی آج رات یہاں تیمارداری کرتا ہوں، خدمت کرتا ہوں۔ کہا نہیں، آپ اپنی دکان پر واپس چلے جائیں، آدھی رات کو آپ کی دکان پر کوئی آئے گا اور آپ کو بلائے گا اور کہے گا کہ میرے کفن دفن کا انتظام کرو، یہی آپ میری اگر خدمت کر دیں، جو وہ آپ کو کہے آپ اس کی بات پر عمل کریں تو یہ آپ کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ کہا کہ میں اکیلا آپ کے غسل کفن میں کیسے کام انجام دے سکتا ہوں؟ کہا نہیں، آپ اکیلے نہیں ہوں گے، آپ کے 7 افراد ہوں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔
محمد علی جولا واپس چلے جاتے ہیں۔ آدھی رات کو دق الباب ہوتی ہے، دکان پر افراد آتے ہیں، کہتے ہیں محمد علی جولائے دس پھولی باہر آؤ۔ محمد علی باہر جاتے ہیں، خبر دی جاتی ہے کہ سپاہی کا انتقال ہو گیا ہے، آئیں ان کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں، جا کر دیکھتا ہوں مسجد میں کہ وہ سپاہی انتقال کر چکا ہے، 2 افراد ہیں۔ ہم اس سپاہی کو اٹھاتے ہیں، غسل کفن کا انتظام کرتے ہیں اور لا کر اسی مسجد میں اسے دفن کر دیتے ہیں۔ میں واپس اپنی دکان پر چلا جاتا ہوں کہ دوبارہ کچھ دن کے بعد میری دکان پر مجھے بلایا جاتا ہے، اور اب مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ کو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف بلا رہے ہیں، ہمارے ساتھ چلیں۔ میں نہایت تعجب کرتا ہوں کہ امام زمان، اور یہ کیا ماجرا ہے؟ تیار ہوتا ہوں، اٹھتا ہوں، چل پڑتا ہوں۔ مجھے دیس پھول سے باہر لے جاتے ہیں اور وہاں سے لور کی طرف، جو آج کل ان دمشق ہے، وہاں مجھے باہر لے جایا جاتا ہے۔ صحرا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ چاند نہیں ہے لیکن صحرا بالکل دمک رہا ہے، چمک رہا ہے۔ میں نہایت تعجب کرتا ہوں کہ بغیر چاند کے اتنی نورانیت کیسے؟ وہاں میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ کچھ افراد اجتماع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خیمہ لگایا ہوا ہے یا اجتماع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے درمیان ایک ایسی نورانی ہستی ہے کہ جس کے نور سے پورا صحرا چمک دمک رہا ہے۔ میں اس کی ہیبت کو دیکھ کر کانپنے لگتا ہوں، میری ہڈیاں جو ہے وہ آوازیں دینا شروع کر دیتی ہیں، نہایت لرزتا ہوں۔ مجھے وہ جو شخص لے کر آیا ہے مجھے کہتا ہے کہ آگے جاؤ۔ میں آگے جاتا ہوں، وہاں مجھے مزید کہا جاتا ہے کہ مزید آگے آؤ۔ میں مزید آگے جاتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے کہ اس کو سپاہی کی ذمہ داری اس کو سونپ دو اور سپاہی کا منصب اسے دے دو۔ میں کہتا ہوں کہ میں فوجی تو نہیں ہوں، مجھے تو فوجی ٹریننگ نہیں ہے، میں نے سپاہی کا منصب لے کر کیا کرنا ہے؟ لیکن مجھے کہا جاتا ہے کہ نہیں، سپاہی کا منصب اسے دے دو۔ میں پھر اپنی بات کا تکرار کرتا ہوں کہ مجھے سپاہی کا منصب لے کر کیا کرنا ہے؟ میں تو سپاہی اور فوجیوں سے متعلق کاموں کو نہیں جانتا ہوں، میں تو جولا ہوں۔ تو مجھے وہاں سمجھایا جاتا ہے کہ سپاہی کے منصب سے مراد یہ نہیں ہے کہ تمہیں کسی ظالم حکمران کے دروازے پر کھڑا کر دیا جائے اور تم اس کی خدمت کرو، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے عرفانی اور معنوی منصب کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، اب مجھے منصب تو مل گیا اور مجھے کہا اب آپ واپس چلے جائیں۔ اب جب میں واپس آ رہا ہوں تو وہ چمک دمک مجھے دوبارہ دکھائی نہیں دے رہی ہے صحرا میں۔ میں واپس اپنی دکان پر آ جاتا ہوں اور اپنے کام میں مصروف ہوں، اور اس دن کے بعد سے لے کر آج تک اسی طرح، یا کوئی خواب میں اس کو خبر ملتی ہے کہ جاؤ محمد علی جولا کے پاس، یا اسی طرح جس طرح آپ ایک عمل کر کے آئے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جائیں محمد علی جولا کے پاس، افراد کو میرے پاس بھیجا جاتا ہے اور میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ جائیں، آپ کی مراد پوری ہو گئی۔ یہ میری ذمہ داری ہے، اور اس طرح سے لوگوں کی مرادیں اور حاجتیں پوری ہو رہی ہیں، یہ میری ذمہ داری ہے اور یہ میری ڈیوٹی ہے جو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے میرے ذمہ لگائی ہے۔ یہ تمام ماجرا وہ محمد علی جولا اس تاجر کو بتاتے ہیں اور باخبر کرتے ہیں۔ اب یہاں اس ماجرا کو اگر دقت کی جائے تو چند چیزیں اس میں قابل اہمیت ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ محمد علی جولا کی خصوصیات ہیں۔ جو معلوم ہوا کہ محمد علی جولا رات کو اٹھتے ہیں اور مختصر نافلہ تہجد ادا کرتے ہیں، پس محمد علی جولا نماز تہجد کے پابند تھے۔ دوسری چیز جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ محمد علی جولا نماز کو اول وقت میں ادا کیا کرتے تھے، یعنی افضل وقت میں۔ تیسری چیز جو یہاں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ محمد علی جولا خوراک کے معاملات میں بہت احتیاط سے کام لیا کرتے تھے، یعنی بازار سے روٹی نہیں خریدتے تھے، خود اپنے لیے گندم لے کر آتے تھے، خود اس کا آٹا بناتے تھے، خود اسے جو ہے وہ پیستے تھے، پھر اس کو آٹا گوندتے تھے، پھر اس کی روٹی تیار کرتے تھے۔ تو المختصر حلال و حرام کے معاملات میں محمد علی جولا نہایت احتیاط برتتے تھے اور روٹی کو دہی کے ساتھ استعمال کرتے تھے۔ بس معلوم ہوا کہ سادہ زیستی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کی اول وقت میں ادائیگی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حلال و حرام کی جو پابندی ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا نماز تہجد کی بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔
تو ملا محمد علی جولا یہی کام کرتے تھے جن کاموں کے نتیجے میں انہیں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سپاہی کی خدمت کرنے کا اعزاز نصیب ہوا، اور سپاہی کے انتقال کے بعد انہیں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سپاہی بننے کا اعزاز نصیب ہوا۔ یہ ان باتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ سپاہی کا بھی یہی طرز عمل تھا، منتہا وہ سپاہی کون تھا اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، اور آج بھی وہ ایک گمنام سپاہی کے عنوان سے وہاں دفن ہے محمد علی جولا کے ساتھ، اور لوگ ان کی قبر پر جاتے ہیں۔ اسی طرح نقل ہوا ہے کہ بعض لوگ 40 دن تک اس قبرستان میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان کی قبر پر حاجت طلب کرتے ہیں، اور ان کو وہاں ان کی مرادیں ملتی ہیں۔ یہی شخصیت تاریخی منابع میں بیان ہوئی ہے کہ یہی شخصیت یعنی محمد علی جولا آیت اللہ سید علی ششتری کے پاس آتے ہیں اور آ کر ان کی ہدایت کرتے ہیں۔ بس یہ وہ دوسری شخصیت ہے جو ملا جولا کے عنوان سے معروف ہیں، جن کا اس واقعے کے ذریعے سے تعارف کروایا۔ یہاں ایک اور مطلب جو اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اساتید نے تحریر کیا، وہ عرفان عملی اور عرفان نظری کے درمیان تفاوت ہے۔ عرفان نظری یہی گفتگو، یہی باتیں جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، فلسفے کی کتابوں میں، عرفانیات کی کتابوں میں، علوم انسانی اور علوم عقلی کی کتابوں میں، کہ جس میں انسان ایک استاد کے پاس جاتا ہے، اس سے فیض حاصل کرتا ہے، اور اس فیض کے نتیجے میں وہ مدارج عالیہ طے کرتا ہے، جو معمولاً حوزہ علمیہ میں یہ کام کیا جاتا ہے۔ عرفان عملی میں ایسا نہیں ہے کہ انسان استاد کے پیچھے جائے، بلکہ اگر انسان میں صلاحیت ہو تو اس کی صلاحیت کے مطابق استاد اسے تلاش کر لیتا ہے اور استاد اس کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ جیسا کہ متعدد مرتبہ نقل ہوا کہ انسان اپنی معلومات پر عمل کرے، انسان حلال و حرام کی پابندی کرے، واجبات پر عمل کرے، محرمات کو ترک کرے، اپنے درجے میں اضافہ کرے، تو خود استاد اس کے پاس آئے گا اور اس کی رہنمائی کرے گا۔ مرحوم آیت اللہ بہجت فرمایا کرتے تھے کہ یہ در و دیوار آپ کے لیے استاد کا کردار ادا کریں گی اور آپ کے لیے استاد بن جائیں گی۔ لہٰذا اسی مطلب کو مد نظر رکھتے ہوئے آیت اللہ سید علی آغای ششتری فقیہ تھے، مجتہد تھے، سب چیزیں جانتے تھے، لیکن عرفان عملی میں ان کو استاد ملا، اور محمد علی جولا ان کے پاس گئے چونکہ ان کے اندر صلاحیت موجود تھی۔ ان کو جا کر عمل بتایا، وظیفہ بتایا، اور ان کو باخبر کیا، اور انہوں نے اس پر عمل کیا۔ نجف اشرف چلے گئے، 6 ماہ بعد دوبارہ محمد علی جولا نے انہیں وہاں رہنمائی کی اور ان کی جو ہے وہ متعلقہ وظائف انہیں دیے، اور پھر اس کے بعد محمد علی جولا کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ماجرا ہے شخص محمد علی جولا سے متعلق۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں ملا جولا یا ملا قلی جولا ان کا تعارف کروایا، اور آج ملا محمد علی جولا کا تعارف کروایا۔ خداوند متعال کے حضور درخواست ہے کہ خداوند متعال ہماری تقصیرات سے درگزر فرمائے، اور ہمیں بھی انہی بزرگان کی طرح سادہ زیستی یعنی سادہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، واجبات پر عمل کرنے، محرمات کو ترک کرنے، حلال و حرام کی پابندی کرنے، خوراکی معاملات میں، کھانے پینے کے معاملات میں احتیاط برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ ملا جولا کے تعارف سے متعلق ابھی گفتگو جاری ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔